اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. دعائے سلامتی امام زمان. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل الساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرزك طوعه وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل على محمد وآل محمد. اعمال شب قدر کے اندر سب سے پہلے کچھ تسبیحات کا سلسلہ ہے اور 2 رکعت نماز ہے، اور اس 2 رکعت نماز کے بعد 70 مرتبہ استغفر اللہ و اتوب الیہ جس کی تلاوت کی جا رہی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. استغفر اللہ و اتوب الیہ 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 استغفر اللہ و اتوب الیہ.
اللهم صل على محمد وآل محمد 100 مرتبہ استغفر اللہ ربی واتوب الیہ. کوشش کیجئے، شب قدر کی رات ہے، آنکھوں میں آنسو آئیں، اپنے گناہوں کو یاد کریں اور ساتھ ساتھ خدا کی بارگاہ میں استغفار. بسم اللہ الرحمن الرحیم. استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، 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 استغفر اللہ ربی واتوب الیہ،
أستغفر الله ربي وأتوب إليه 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 درود پڑھ دیجئے محمد وآل محمد. سو مرتبہ مولا امیر المومنین کے قاتل کے اوپر لعنت بھیجنی ہے. اللہم لعن قتلۃ امیر المؤمنین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم لعن قتلۃ امیر المؤمنین. 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 اللہم لعن قتلۃ امیر المؤمنین.
اللهم لن قتلة أمير المؤمنين 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 اللهم لعن قتلة أمير المؤمنين اللهم لعن قتلة أمير المؤمنين درود پڑھیے محمد و آل محمد اللہم صل. اس کے بعد مولا امیر المومنین کی مناجات کے ذریعے سے دعاؤں کے سلسلے کا آغاز ہو رہا ہے اور پھر انشاءاللہ اعمال قرآنی کا سلسلہ ہوگا. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أسألك الأمان يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، وأسألك الأمان يوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، وأسألك الأمان يوم يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام، وأسألك الأمان يوم لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق، وأسألك الأمان يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار، وأسألك الأمان يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله، وأسألك الأمان يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه، وأسألك الأمان يوم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجي كلا إنها لظى نزاعة للشوى مولاي يا مولاي أنت المولى وأنا العبد وهل يرحم العبد إلا المولى مولاي يا مولاي
أنت المالك وأنا المملوك وهل يرحم المملوك إلا المالك مولاي يا مولاي أنت العزيز وأنا الذليل وهل يرحم الذليل إلا العزيز مولاي يا مولاي أنت الخالق وأنا المخلوق وهل يرحم المخلوق إلا الخالق مولاي يا مولاي أنت العظيم وأنا الحقير وهل يرحم الحقير إلا العظيم مولاي يا مولاي أنت القوي وأنا الضعيف وهل يرحم الضعيف إلا القوي مولاي يا مولاي أنت الغني وأنا الفقير وهل يرحم الفقير إلا الغني مولاي يا مولاي أنت المعطي وأنا السائل وهل يرحم السائل إلا المعطي مولاي يا مولاي أنت الحي وأنا الميت وهل يرحم الميت إلا الحي مولاي يا مولاي أنت الباقي وأنا الفاني وهل يرحم الفاني إلا الباقي مولاي يا مولاي أنت الدائم وأنا الزائل وهل يرحم الزائل إلا الدائم مولاي يا مولاي أنت الرازق وأنا المرزوق وهل يرحم المرزوق إلا الرازق مولاي يا مولاي أنت الجواد وأنا البخيل وهل يرحم البخيل إلا الجواد مولاي يا مولاي أنت المعافي وأنا المبتلى وهل يرحم المبتلى إلا المعافي مولاي يا مولاي أنت الكبير وأنا الصغير وهل يرحم الصغير إلا الكبير مولاي يا مولاي أنت الهادي وأنا الضال وهل يرحم الضال إلا الهادي مولاي يا مولاي أنت الرحمن وأنا المرحوم وهل يرحم المرحوم إلا الرحمن مولاي يا مولاي أنت السلطان وأنا الممتحن وهل يرحم الممتحن إلا السلطان مولاي يا مولاي أنت الدليل وأنا المتحير وهل يرحم المتحير إلا الدليل مولاي يا مولاي
أنت الغفور وأنا المذنب وهل يرحم المذنب إلا الغفور مولاي يا مولاي أنت الغالب وأنا المغلوب وهل يرحم المغلوب إلا الغالب مولاي يا مولاي أنت الرب وأنا المربوب وهل يرحم المربوب إلا الرب مولاي يا مولاي أنت المتكبر وأنا الخاشع وهل يرحم الخاشع إلا المتكبر مولاي يا مولاي ارحمني برحمتك وارض عني بجودك وكرمك وفضلك يا ذا الجود والإحسان والتول والامتنان برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ماہ رمضان کی آخری عشرے کا آغاز ہو چکا ہے. آخری 10 راتوں کی دعائیں پڑھی جا رہی ہیں. اللہم صل علی محمد و آل محمد. اے پروردگار، میں تیرے عظیم جلال پناہ چاہتا ہوں کہ ماہ مبارک رمضان گزر جائے اور اس کی فجر طلوع ہو جائے، اس کی راتیں ختم ہو جائے اور میری گردن پر کوئی گناہ ایسا باقی ہو کہ جس کی وجہ سے تو مجھے عذاب دے. اے پروردگار، ماہ مبارک رمضان گزر گیا، ہم اس کا حق ادا نہ کر سکے. اے پروردگار، اس ماہ مبارک میں ہماری تمام کوتاہیوں سے درگزر فرما اور اس ماہ مبارک کو ہم سے قبول حالت میں لے لے. اے پروردگار، ہمارے گناہوں کا ہم سے مواخذہ نہ کرنا. اے پروردگار، ہمیں رحم پائے ہوئے لوگوں میں قرار دینا، محروم لوگوں میں قرار نہ دینا. اللہم صل علی محمد و آل محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اعوذ بجلال وجہک الکریم ان ينقضي عني شهر رمضان أو يطلع الفجر من ليلتي هذه ولك قبلي ذنب أو تبعة تؤذبني عليه. اللهم أد عنا حق ما مضى من شهر رمضان واغفر لنا تقصيرنا فيه وتسلمه منا مقبولا ولا تؤاخذنا بإسرافنا على أنفسنا واجعلنا من المرحومين ولا تجعلنا من المحرومين. اللهم إنك قلت في كتابك المنزل شهر رمضان الذي ينزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فعظمت حرمة شهر رمضان بما أنزلت فيه من القرآن وخصصته بليلة القدر وجعلتها خيرا من 1000 شهر. اللهم وهذه أيام شهر رمضان قد انقضت ولياليه قد تصرمت وقد سرت يا إلهي منه إلى ما أنت أعلم به مني وأحصى لعدده من الخلق أجمعين. فأسألك بما سألك به ملائكتك المقربون وأنبياؤك المرسلون وعبادك الصالحون
أن تصلي على محمد وآل محمد، وأن تفك رقبتي من النار وتدخلني الجنة برحمتك، وأن تتفضل علي بعفوك وكرمك وتتقبل تقربي وتستجيب دعائي وتمن علي بالأمن يوم الخوف من كل هول أعددته ليوم القيامة. إلهي وأعوذ بوجهك الكريم وبجلالك العظيم أن ينقضي أيام شهر رمضان ولياليه ولك قبلي تبعة أو ذنب تؤاخذني به أو خطية تريد أن تقتصها مني لم تغفرها لي. سيدي سيدي سيدي، أسألك يا لا إله إلا أنت، إذ لا إله إلا أنت، إن كنت رضيت عني في هذا الشهر فازدد عني رضا، وإن لم تكن رضيت عني فمن الآن فارض عني يا أرحم الراحمين. يا الله يا أحد يا صمد يا من لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، يا ملين الحديد لداود عليه السلام، يا كاشف الضر والكرب العظام عن أيوب عليه السلام، أي مفرج هم يعقوب عليه السلام، أي منفس غم يوسف عليه السلام. صل على محمد وآل محمد كما أنت أهله أن تصلي عليهم أجمعين، وافعل بي ما أنت أهله ولا تفعل بي ما أنا أهله. اے جناب داؤد کے لیے لوہے کو نرم کرنے والے، اے جناب ایوب سے مشکلات کو دور کرنے والے، اے جناب یعقوب کے غم کو دور کرنے والے، اے جناب یوسف کے لیے راحت پیدا کرنے والے، اے پروردگار ہمارے تمام گناہان کبیرہ و صغیرہ کی مغفرت فرما، تمام مومنین کی حاجات کو پورا فرما۔ ایک مرتبہ درود پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ اللہ اس کے بعد شب 21 کی کچھ خاص دعائیں ہیں، ان کی تلاوت کی جا رہی ہے۔ ایک مرتبہ درود پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا ذا الذي كان قبل كل شيء ثم خلق كل شيء ثم يبقى ويفنى كل شيء، يا ذا الذي ليس كمثله شيء، ويا ذا الذي ليس في السماوات العلى ولا في الأرضين السفلى ولا فوقهن ولا تحتهن ولا بينهن إله يعبد غيره، لك الحمد حمدا لا يقوى على إحصائه إلا أنت، فصل على محمد وآل محمد صلاة لا يقوى على إحصائها إلا أنت۔ درود پڑھ دیجئے محمد وآل محمد۔ شب 21 کی خاص دعا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا مولج اللیل فی النہار ومولج النہار فی اللیل ومخرج الحی من المیت ومخرج المیت من الحی، یا رازق من یشاء بغیر حساب، یا اللہ یا رحمان، یا اللہ یا رحیم، یا اللہ یا اللہ یا اللہ، لک الاسماء الحسنى والامثال العليا والكبرياء والآلاء، أسألك أن تصلي على محمد وآل محمد، وأن تجعل اسمي في هذه الليلة في السعداء،
وروحي مع الشهداء وإحساني في عليين وإساءتي مغفورا، وأن تهب لي يقينا تباشر به قلبي، وإيمانا يذهب الشك عني، وترضيني بما قسمت لي، وآتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار الحريق، وارزقني فيها ذكرك وشكرك والرغبة إليك والإنابة والتوفيق لما وفقت له محمدا وآل محمد عليه وعليهم السلام. درود پڑھیے محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد، واقسم لي حلما يصد عني باب الجهل، وهدى تمن به علي من كل ضلالة، وغنى تسد به عني باب كل فقر، وقوة ترد بها عني كل ضعف، وعزا تكرمني به عن كل ذل، ورفعة ترفعني بها عن كل ضعف، وأمنا ترد به عني كل خوف، وعافية تسترني به عن كل بلاء، وعلما تفتح لي به كل يقين، ويقينا تذهب به عني كل شك، ودعاء تبسط لي به الإجابة في هذه الليلة وفي هذه الساعة الساعة يا كريم، وخوفا تنشر لي به كل رحمة، وإسمة تهول بها بيني وبين الذنوب، حتى أفلح بها عند المعصومين عندك برحمتك يا أرحم الراحمين. درود پڑھیے محمد وآلہ. اے پروردگار، مجھے ایسا حلم عطا فرما کہ جو مجھے تمام جہالتوں سے روک دے، ایسی ہدایت عطا فرما جو مجھے گمراہیوں سے بچا لے، ایسا غنی بنا دے کہ جو فقیری کے سارے دروازوں کو بند کر دے. اے پروردگار، ایسی قوت عطا فرما جو کمزوری کو دور کر دے، ایسی عزت عطا فرما کہ جو تمام ضلالتوں سے دور کر دے. اے پروردگار، بلندی عطا فرما. اے پروردگار، ایسا امن عطا فرما جو ہر خوف سے دور کر دے، ایسی عافیت عطا فرما کہ جو تمام بلاؤں سے دور کر دے. اے پروردگار، مجھ پر یقین کے دروازے کھول دے، ایسا یقین کہ جس کے ذریعے سے ہر شک کو دور کر دے. اے پروردگار، ایسی دعاؤں میں حصہ عطا فرما کہ جو قابل قبول ہوں، جو مستجاب ہوں. اے پروردگار، اس رات میں اور اس خاص ساعت میں میری تمام دعاؤں کو قبول فرما. اے پروردگار، مجھ پر رحمت کے دروازے کھول دے. اے پروردگار، مجھے ایسی عصمت عطا فرما کہ جو مجھے گناہوں سے بچا لے، یہاں تک کہ میں معصومین کی حالت میں کامیابی کے ساتھ پہنچوں تیری رحمت کے طفیل. اے سب سے زیادہ رحم کرنے والے، ایک مرتبہ درود پڑھ دیں محمد و آل محمد. شب قدر کی مشترک دعائیں اور پھر اس کے بعد اعمال قرآن کا سلسلہ. اللہم صل علی محمد و آل محمد. اللہم انی امسیت لک عبدا داخرا لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا ولا اصرف عنها سوءا. اشہد بذلک علی نفسی واعترف لك بضعف قوتي وقلة حيلتي، فصل على محمد وآل محمد وانجز لي ما وعدتني وجميع المؤمنين والمؤمنات من المغفرة في هذه الليلة، واتمم علي ما آتيتني فإني عبدك المسكين المستقيم الضعيف الفقير المهين. اللهم لا تجعلني ناسيا لذكرك فيما أوليتني
ولا غافلا لإحسانك فيما أعطيتني ولا عائسا من إجابتك وإن أبتعت عني في سراء أو ضراء أو شدة أو رخاء أو عافية أو بلاء أو بؤس أو نعمة إنك سميع الدعاء. درود پڑھ دیجئے محمد وآلہ محمد. قرآن مجید کو اپنے سامنے کھول کر رکھ لیجئے. اعمال قرآن کے سلسلے کا آغاز ہو رہا ہے. قرآن مجید سامنے کھول کر اس دعا کو ساتھ ساتھ پڑھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم انی اسألک بکتابک المنزل وما فیہ وفیہ اسمک الأکبر واسماؤک الحسنى وما يخاف ويرجى أن تجعلني من اتقائك من النار. درود پڑھ دیجئے محمد وآلہ. قرآن مجید کو اپنے سر پر رکھ لیجئے اور اس دعا کے ساتھ اعمال قرآن کا آغاز کرتے ہیں کہ بار اللہ تیری بارگاہ میں تیرے ہی مقدس نام کا واسطہ دیتے ہیں. آج کی رات شب قدر کی راتوں میں سے ایک رات ہمارے تمام گناہ کبیرہ و صغیرہ کی مغفرت فرما. اے پروردگار تیری بارگاہ میں خالی ہاتھ آنا عیب کی بات نہیں ہے، لیکن تیری بارگاہ سے اپنے گناہوں کو بخشوائے بغیر چلے جانا یہ یقیناً عیب کی بات ہے. تو بے پناہ عطا کرنے والا ہے. ہم گناہوں سے بھری ہوئی جھولیاں لے کر آئے ہیں، لیکن اے پروردگار ہمیں جانتے ہیں کہ تو معاف کرنے والا ہے، تو اپنے بندوں سے بہت محبت کرنے والا ہے. ہمارے تمام گناہان کبیرہ و صغیرہ کی مغفرت فرما. اے پروردگار ہماری برائیوں کو نیکیوں سے تبدیل فرما، ہمیں نیکیاں عطا فرما. قرآن مجید کو اپنے سر پر رکھیے، اس دعا کو ساتھ ساتھ پڑھیے اور خدا کی بارگاہ میں اسی کی ذات کا واسطہ پیش کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم بحق هذا القرآن وبحق من ارسلته به وبحق كل مؤمن مدحته فيه وبحقك عليهم فلا أحد أعرف بحقك منك بك يا الله 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 جل جلاله وجل شانه. رسول خدا کا واسطہ خدا کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں. آج حق بنتا ہے کہ رسول خدا کی ذات کو پرسہ پیش کیا جائے. جناب امیر کا، وہ کائنات کا رسول کے جو مولا امیر سے بہت محبت کرتا تھا. یا رسول اللہ، کوفے کی سرزمین ہے، رسول کا وسیع ہے، زہر کی کیفیت ہے، آپ کا گھرانہ ہے اور بیویوں کے رونے کی آواز گھر سے بلند ہو رہی ہے. کائنات کا مشکل کشا اس دنیا سے رخصت ہو رہا ہے. یا رسول اللہ، ہماری طرف سے اس پرسے کو قبول فرمائے. سب مل کر رسول خدا کا واسطہ خدا کی بارگاہ میں پیش کریں. بے محمد 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 صلی اللہ علیہ وآلہ. سلام علیک یا امیر المؤمنین. اذان گرامی، مولا امیر کا واسطہ خدا کی بارگاہ میں پیش کرنا ہے. وہ ہستی کہ جو آج اس دنیا سے رخصت ہو رہی ہے،
عزیزو، فقط حسنین یتیم نہیں ہو رہے، زینب و ام کلثوم یتیم نہیں ہو رہی، بلکہ پوری کی پوری امت یتیم ہو رہی ہے، کوفہ یتیم ہو رہا ہے۔ آج کی رات پنجتن کے لیے، خاندان اہل بیت کے لیے، حسنین، ام کلثوم اور زینب کے لیے بڑی قیامت کی رات ہے۔ آج بابا کا سایہ سر سے اٹھ رہا ہے۔ عزیزو، میرے مولا کا آخری وقت آیا۔ روایت نے جملے لکھے کہ علی کے چہرے کا رنگ زرد ہو چکا تھا، زہر کا اثر اتنا شدید تھا، تلوار سے وہ ضرب ماری گئی، ہر معصوم کو یا تو تلوار سے مارا گیا یا زہر سے مارا گیا۔ یہ علی کی ذات وہ ذات تھی کہ تلوار کو پہلے زہر میں ڈالا گیا، اور پھر اس کے بعد وہ تلوار جب میرے مولا کو لگی ہے، زہر کا اثر بھی بدن میں ہونے لگا۔ آخری وقت آیا، روایت کے جملے ہیں کہ میرے مولا نے اپنے بچوں کو بلایا، بچوں کو بلا کر وصیتیں کرنا شروع کی۔ یہی وہ رات ہے، یہی وہ زمانہ ہے کہ جس میں میرا مولا اپنے بچوں کو بلا رہا ہے۔ امام حسن کو بلایا، روایت کے جملے ایک ایک بچے کو بلاتے ہیں، اس کا ہاتھ حسن کے ہاتھ میں دیتے ہیں اور کہتے ہیں حسن کو امام سمجھنا، حسن کی پیروی کرنا، حسن کے پیچھے پیچھے چلنا۔ ایک ایک بچے کو بلایا، حسن کے ہاتھ میں ہاتھ دے رہے۔ کچھ دیر گزری، تاریخ نے لکھا کہ ایک بی بی کے رونے کی صدا بلند ہوئی، ایک بی بی کے گریے کی صدا بلند ہوئی۔ علی نے کہا یہ کون بی بی ہے جو گریہ کر رہی ہے؟ ابھی تو علی زندہ ہے، ابھی علی اس دنیا سے رخصت نہیں ہوا۔ جواب ملا کہ یہ کوئی اور نہیں ہے، یہ ام البنین کے رونے کی آواز آ رہی ہے، یہ مادر ابوالفضل عباس کے رونے کی آواز آ رہی ہے۔ علی نے کہا بلاؤ ام البنین کو۔ ام البنین مولا کی خدمت میں پہنچی، کہا ام البنین کیا بات ہے، کیوں گریہ کر رہی ہو؟ ام البنین فرماتی ہوئی نظر آتی ہیں، آقا میں کب سے دیکھ رہی ہوں، ہر بچے کو بلاتے ہیں، اس کا ہاتھ حسن کے ہاتھ میں دیتے، میں یہ سوچ رہی ہوں کہ میرے عباس کو اب تک نہیں بلایا، میرے عباس کا ہاتھ حسن کے ہاتھ میں نہیں دیا۔ مولا کیا میرے بچے سے کوئی خطا ہو گئی ہے؟ کیا کوئی غلطی ہو گئی ہے؟ کیا میرا عباس اس قابل نہیں کہ حسن کے ہاتھ میں ہاتھ دیا جائے؟ علی نے ام البنین کی طرف دیکھا، ایک مرتبہ حسین کو بلایا، حسین ادھر آنا، حسین ادھر آنا، عباس کو بلایا، عباس ادھر آؤ۔ ایک مرتبہ علی نے وہ منظر دکھایا کہ جس مقصد کے لیے عباس کو پیدا کیا تھا، عباس کا ہاتھ اٹھایا، حسین کے ہاتھ میں دے دیا، ایک جملہ کہا عباس، عباس، حسین کو بھائی نہ سمجھنا، آقا سمجھ کر خدمت کرنا۔ اور عباس نے بھی بابا سے کیے ہوئے جملوں کو بھرپور نبھایا، ہر موقع پر اپنے بھائی پر اپنی جان کو قربان کرنے کے لیے تیار رہے۔ اور جب وقت آخر آیا ہے نا، عباس نے اس وقت بھی اپنی جان کو حسین کے اوپر قربان کر دیا۔ عزیزو میرے مولا نے وصیت کی، حسین کو قریب بلایا، حسین کے سینے پر ہاتھ رکھا، ایک جملہ کہا، حسین خدا تجھے صبر عطا کرے، اے حسین میں کربلا کو دیکھ رہا ہوں، پروردگار تجھے صبر عطا کرے۔ روایت کا جملہ ہے کہ عباس کا ہاتھ میرے مولا حسین کے ہاتھ میں رکھا، کچھ دیر گزری، ایک بیٹی باپ کے پاس آئی، نام ہے زینب کبریٰ، بابا کے قریب پہنچی، بابا کے قریب پہنچ کر کہا بابا ام ایمن نے مجھے کچھ جملے کہے تھے، ام ایمن نے مجھے کچھ باتیں بتائی ہیں، میں چاہتی ہوں کہ آپ سے اس کی تصدیق کر لوں۔ کہا بیٹا کیا بات ہے؟ کہا ام ایمن نے بتایا، ام ایمن نے مجھے بتایا کہ دیکھو کربلا میں میرے سر سے چادر چھننے والی ہے، میرے ہاتھوں میں رسیاں بندھنے والی ہے، بابا میں سننا چاہتی ہوں کہ کیا ہوگا۔ علی نے پورا کا پورا منظر زینب کو سکھایا، زینب کو بتایا کہ دیکھو تمہارے ساتھ کیا ہونے والا ہے، کل 61 ہجری کے اندر نہ علی مرتضیٰ موجود ہوں گے، نہ حسن مجتبیٰ موجود ہوں گے، ارے تم حسین کے ساتھ کربلا کے میدان میں ہوگی، حسین کو شہید کر دیا جائے گا، سر سے چادر کو چھین لیا جائے گا، بازاروں اور درباروں میں پھرایا جائے گا۔ شاید زینب نے یہ سوچا ہوگا ارے جس کے 18 بھائی ہو اس کے ساتھ ایسا کیسے
کیسے ہو سکتا ہے؟ ارے یہی تو وہ کیفیت تھی نا، روایتوں کے جملے آپ سنتے ہیں نا کہ جب زینب کو بتایا گیا تھا نا کہ زینب تیرے سر سے چادر چھننے والی ہے، تیرے بازوں میں رسیاں بندھنے والی ہے، زینب یہی کہتی تھی ارے جس کے 18 بھائی ہو، جس کا عباس جیسا بھائی ہو، کسی کی کیا مجال کے زینب کے سر سے چادر کو چھینے، اس کے ہاتھوں میں رسیوں کو باندھے۔ لیکن جب عباس رخصت ہو رہے تھے، زینب نے عباس کو روکا تھا، ایک جملہ کہا تھا، بھیا بھیا میں نے بابا کی زبانی سنا تھا کہ سر سے چادر چھننے والی ہے، ہاتھوں میں رسیاں بندھنے والی ہے، لیکن مجھے اس وقت یقین نہ آیا، لیکن عباس تو جا رہا ہے، اب زینب کو یقین ہو چلا ہے، سر سے چادر بھی چھننے والی ہے، ہاتھوں میں رسیاں۔ انہی آنسوؤں کے ساتھ مولا امیر کا واسطہ خدا کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں۔ کوفے میں آہوں فغا بلند ہے، نالہ و گریہ بلند ہے، اپنی آوازوں کو بلند کیجئے، مولا امیر کا واسطہ خدا کی بارگاہ میں پیش کریں۔ بعلی 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 علیہ السلام۔ شہزادی کونین کا واسطہ خدا کی بارگاہ میں پیش کرنا ہے۔ عزیزو، آج کی رات گریے کی رات ہے، گریے میں سستی نہ کرنا، رونے میں شرمندگی محسوس نہ کرنا۔ آج حسنین گریہ کر رہے ہیں، آج زینب و ام کلثوم گریہ کر رہے ہیں۔ آج کی رات ہم سب کے لیے یتیمی کی رات ہے۔ کائنات کا مشکل کشا اس دنیا سے رخصت ہو رہا ہے، ہمارے لیے یتیمی کی شب ہے۔ مولا کائنات اس امت کے باپ شہزادی کو پرسہ پیش کرنا ہے۔ شہزادی، بس اتنا ذہن میں رکھو کہ اس بی بی کو پرسہ پیش کر رہے ہو کہ جس نے اتنی سختیاں برداشت کی کہ بابا کے بعد پہلو شکستہ ہوا ہے، پسلیاں ٹوٹی ہے، اور ان ٹوٹی ہوئی پسلیوں کے ساتھ یہ شہزادی دربار میں اپنا حق مانگنے کے لیے گئی۔ کبھی ٹوٹی ہوئی پسلیوں کو سنبھالتی تھی، ایک ہاتھ سے حسنین کا ہاتھ پکڑتی تھی۔ عزیزو، کیفیت یہ تھی کہ یہ بی بی اس حالت میں اپنے بابا پر جا کر گریہ کرتی تھی اور ایک مرثیہ پڑھتی تھی۔ بس ایک جملہ سن لو، آنکھوں میں آنسو آئیں گے، شہزادی کا واسطہ خدا کی بارگاہ میں پیش کریں گے۔ وہ مرثیہ کیا تھا؟ مرثیہ بڑا عجیب تھا۔ صبت علی مصائب لو انہا صبت علی الایام سرن لیالیا۔ بابا، آپ کے جانے کے بعد آپ کی بیٹی پر اتنی مصیبتیں ڈھائی گئی، اتنے مصائب پڑے، اگر روزے روشن پر پڑتے تو تاریک راتوں میں تبدیل ہو جاتے۔ شہزادی کا پہلو شکستہ ہو گیا، شہزادی کا محسن شہید ہو گیا، اور شہزادی کے در پر جلتا ہوا دروازہ گرا دیا گیا، علی کے گلے میں رسیوں کو باندھ دیا گیا، شہزادی کو تماچے مارے گئے، تازیانے مارے گئے۔ حسنین بفاطمة 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 سلام اللہ علیہ۔ عزیزو، حسن مشتبہ کو پرسہ دینا ہے، بابا کا پرسہ پیش کرنا ہے۔ حسن پر سخت وقت ہے، مشکل ترین مرحلہ ہے۔ جب روایتوں نے لکھا کہ مولا امیر اس دنیا سے رخصت ہوئے، حسن نے آگے بڑھ کر سب کو سنبھالا۔ کبھی حسین کو سنبھالتے ہیں، کبھی زینب و ام کلثوم کو سنبھالتے ہیں۔ یقیناً باپ کے جانے کا غم بڑا سخت ہے،
میں شہزادی کی خدمت میں اور مولا حسین کی خدمت میں عرض کروں گا، مولا یتیمی آئی ہے لیکن کوئی سنبھالنے والا موجود تو ہے نا؟ بھائی نے بڑھ کر بھائی کو سنبھالا ہے، بھائی نے آگے بڑھ کر بہنوں کو سنبھالا ہے، کربلا میں ایک یتیمہ ایسی ہے کہ جب باپ اس دنیا سے رخصت ہوا، یتیمی آئی ہے تو کیفیت یہ تھی کہ عجیب ہنگام تھا، بچی کے دامن میں آگ لگی ہوئی تھی، بابا کو ڈھونڈ رہی تھی، کہیں سے کوئی تماچا مارتا تھا، کہیں سے کوئی دامن میں آگ لگاتا تھا، بچی منتظر تھی کہ کوئی آ کر کانوں میں نئے گوشوارے پہنائے گا، نیا لباس پہنائے گا، لیکن آنے والے آئے، کسی نے تماچا مارا، کسی نے دامن میں آگ لگائی، کسی نے کانوں سے گوشوارے۔ مولا امام حسن مجتبیٰ کا واسطہ خدا کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں۔ بالحسن 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 علیہ السلام۔ عزیزو، اس امام کا نام اس امام کا واسطہ خدا کی بارگاہ میں پیش کرنا ہے جس کا نام سنتے ہی آنکھوں میں آنسو آ جاتے۔ لفظ حسین جب زبان پر آتا ہے، کربلا کا منظر آنکھوں کے سامنے آ جاتا۔ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ میرے مولا کو اپنے بابا سے اتنی محبت تھی کہ اپنے بچوں کے نام علی کے نام پر رکھے۔ میرا جی چاہتا ہے کہ آج حسین کے اس علی کا تذکرہ کروں کہ جس کی قربانی حسین کے لیے بڑی مشکل ترین قربانی تھی۔ عزیزو، سمجھ گئے ہوں گے، بوڑھے باپ کے لیے جوان بیٹے کو قربان کرنا سب سے مشکل ترین مرحلہ ہوتا، اور بیٹا بھی اگر علی اکبر جیسا بیٹا ہو کہ حسین علی اکبر کو رخصت کرتے، کس انداز میں رخصت کرتے۔ روایتوں کے جملے ہیں کہ جب علی اکبر میرے مولا کی خدمت میں آئے، کہا جاؤ اپنی ماں سے اجازت لے کر آؤ۔ علی اکبر گئے، ماں سے اجازت لے کر آئے، کہا نہیں، اس ماں سے اجازت لو جس نے پال پوس کر بڑا کیا ہے۔ زینب کبریٰ کی خدمت میں آئے، علی اکبر جانتے ہیں کہ زینب بڑی محبت کرتی ہیں، اتنی آسانی سے اجازت نہیں ملے گی۔ پھوپھی اماں کی گود میں سر رکھا، ایک جملہ کہا، پھوپھی اماں یہ بتائیے آپ کا مقام زیادہ بلند ہے یا ماں فاطمہ زہرا کا مقام زیادہ بلند ہے؟ زینب نے اپنی ماں کا نام سنا، ایک مرتبہ کہا علی اکبر کیا بات کرتے ہو؟ کہا ماں فاطمہ الزہرا اور کہا ان کی کنیز۔ علی اکبر نے فقط ایک جملہ کہا، کیا جملہ کہا؟ پھوپھی اماں اپنے لال کو فاطمہ کے لال پر قربان کر دیجئے، اپنے بیٹے کو فاطمہ کے بیٹے پر قربان کر دیجئے۔ زینب نے اجازت نکالی، اکبر جس طریقے سے اجازت مانگی ہے زینب انکار نہیں کر سکتی۔ اب علی اکبر جب رخصت ہوئے ہیں، حسین نے علی اکبر کو تیار کیا۔ عجیب روایتوں کے جملے ہیں، روایت کا جملہ ہے کربلا میں کچھ مقامات ایسے تھے کہ جہاں پر ایسا محسوس ہوا کہ حسین کے جسم سے روح پرواز کر گئی، حسین کی آنکھوں میں سفیدی چھا گئی۔ کون سا مرحلہ تھا کہ جب جوان بیٹے کو رخصت کیا ہے نا، علی اکبر سوار ہو کر آگے بڑھے، ایسا محسوس ہوا کہ سواری کے پیچھے پیچھے کوئی آ رہا ہے۔ پلٹ کر دیکھا تو کیا دیکھا؟ بوڑھا باپ ہے، گھٹنیوں کے بل چل کر سواری کے پیچھے، بوڑھا باپ ہے، گھٹنیوں کے بل چل کے سواری کے پیچھے پیچھے آ رہا ہے۔ پلٹ کر آئے، کہا بابا کیا بات ہے؟ ابھی تو رخصت کیا تھا نا، اب میرے پیچھے پیچھے کیوں آ رہے ہیں؟ ایک مرتبہ علی اکبر کے چہرے کو دیکھا، علی اکبر کے چہرے کو دیکھ کر ایک جملہ کہا، علی اکبر کاش تیرا تجھ جیسا کوئی جوان بیٹا، کاش تیرا تجھ جیسا کوئی جوان بیٹا ہوتا، حسین تجھ سے سوال کرتا کہ بیٹے کو رخصت کرنا کتنا مشکل کام ہے۔ علی اکبر کو رخصت کیا، قوم کو گواہ بنایا کہ دیکھو اسے بھیج رہا ہوں جو صورت میں، سیرت میں، کردار میں، گفتار میں شبیہ رسول ہے۔ علی اکبر جب گئے نا، ایک مرتبہ علی اکبر نے جنگ کی، جنگ کرنے کے بعد اپنے بابا کو پکارا۔ روایتوں نے جملہ لکھا کہ جب علی اکبر کی آخری صدا آئی ہے نا، السلام علیک یا ابتا، بابا
میرا سلام قبول کیجئے۔ حسین کی آنکھوں کی بینائی چلی گئی، ایک مرتبہ بلند آواز سے کہا علی اکبر بابا کو برابر پکارتے رہو، بابا کو بار بار پکارتے رہو، تمہاری صدا کے سہارے تمہارے سرانے تک پہنچے گا۔ مجھے نہیں معلوم حسین کتنی مرتبہ زمین پر گرا، کتنی مرتبہ اٹھا، علماء سے سنا ہے کہ حسین گرتا ہوا علی اکبر کے سرانے پہنچا۔ اب حسین کا بڑا امتحان ہے، علی اکبر کے سرانے پہنچ کر علی اکبر سے کہا علی اکبر تیرا بابا بوڑھا ہو چکا ہے، جوان کے لاشے کو اٹھا کر خیموں میں لے کے جانا ہے۔ اے علی اکبر اپنے دونوں بازوؤں کو بابا کے گلے میں ڈال دو، بابا کے گلے میں ڈال دو۔ علی اکبر نے ایک بازو حسین کے گلے میں ڈالا، ایک ہاتھ سینے پر رکھا۔ حسین نے کہا علی اکبر کیا ماجرا ہے؟ کہنے لگا بابا آپ کا امتحان نہیں لینا چاہتا، بڑھاپے میں آپ کو تکلیف نہیں دینا چاہتا۔ حسین نے کہا تیرا بابا بڑا صابر ہے، تیرا بابا بڑا ہمت والا ہے۔ سینے سے جب ہاتھ کو ہٹایا، خدا وہ منظر کسی باپ کو نہ دکھ رہا ہے جو حسین نے دیکھا برچھی کا پھل ہے، جوان بیٹے کا سینہ ہے، علی اکبر کے سینے میں برچھی کا پھل ٹوٹا ہوا ہے۔ کہا بس علی اکبر اتنی سی بات، سینے پر ہاتھ رکھا، مدینے کا رخ کیا ہوگا، نجف کا رخ کیا ہوگا، نانا رسول اللہ آپ بھی آئیے، بابا علی مرتضی آپ بھی آئیے۔ حسین کی آنکھوں پر پٹی نہیں بندھی ہے، سینے پر ہاتھ رکھا، یا علی مدد کہا، علی اکبر کے سینے سے برچھی کا پھل نکالا، برچھی کا پھل نکلنا تھا۔ علی اکبر کا جسم ہلا، زمین کربلا ہلی، خیمے کا پردہ ہلا، ماں کھڑی ہوئی تھی سجدہ شکر میں گئی، پروردگار میری قربان۔ انہی آنسوؤں کے ساتھ خدا کی بارگاہ حسین مظلوم کا پرسہ پیش کرتے ہیں۔ بالحسین 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 بالحسین۔ اذان آپ نے گریہ کیا، تھک گئے ہوں گے، آنکھوں سے آنسو نکلے، لیکن اتنا یاد رکھنا تاریخ کی ایک ہستی ایسی تھی جس نے 40 سال تک گریہ کیا، اور گریہ کی کیفیت یہ تھی کہ جب آنکھوں کے سامنے پانی آتا تھا آنکھوں سے آنسو روا ہو جاتے تھے، اور ایک جملہ زبان پر آتا تھا، السلام علیک یا ابا عبداللہ الحسین۔ یہ وہی تو پانی ہے کہ جو میرے بابا کو نصیب نہ ہوا۔ راستے میں اگر کسی جانور کو ذبح ہوا دیکھ لیتے تھے، سوال کرتے تھے قصاب اتنا بتا دے کہ تو نے اس جانور کو پانی پلایا تھا یا نہیں پلایا تھا۔ قصاب جواب دیتا تھا کہ آپ کی جد کا ماننے والا ہوں، پانی پلاتا ہوں، جب تک منہ نہیں ہٹاتا، جب تک پانی نہیں ہٹاتا۔ میرا مولا کربلا کا رخ کرتا ہے، ایک جملہ کہتا ہے کہ مدینے میں جانور بھی بھوکا ہو پیاسا نہیں مارا جاتا، مگر ہائے میرا بابا کربلا کے میدان میں 3 دن کا بھوکا ہو پیاسا شہید۔ مسلسل اپنے بابا پہ گریہ کیا۔ چوتھے امام کا واسطہ خدا کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں۔ بہرحال چوتھے امام کے صدقے میں تمام بیماروں کو صحت کاملہ و عاجلہ نصیب فرما۔ بعلی ابن الحسین 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 بعلی ابن الحسین۔ پانچویں امام کا واسطہ اس دعا کے ساتھ خدا کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں۔ بہرحال تجھے واسطہ امام محمد باقر کا، علوم آل محمد کو سیکھنے، ان کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما۔
بمحمد بن علي 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 بمحمد بن علي. صادق آل محمد کا واسطہ خدا کی بارگاہ میں پیش کرنا ہے. بار الہ دنیا میں جہاں جہاں مقامات مقدسہ ہیں، حوضہ ہے، علمیہ ہے، تمام مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما، تمام حوضہ علمیہ کی حفاظت فرما، علماء کرام، مراجعین کرام کا سایہ ہمارے سروں پر قائم و دائم فرما. بجعفر ابن محمد 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 بجعفر ابن محمد. امام موسیٰ کاظم کا واسطہ خدا کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں. بہرحال تجھے واسطہ باب الحوائج کا، جو مومنین حاجتیں لے کر تیری بارگاہ میں آئے ان تمام مومنین کی حاجات کو پورا فرما. بہرحال اس امام کے صدقے میں جو مومنین قید و بند کی صعوبتوں میں مبتلا ہیں ان کی رہائی کے اسباب فراہم فرما، انہیں جلد از جلد رہائی نصیب فرما. بموسیٰ بن جعفر 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 بموسیٰ بن جعفر. 8ویں امام کا واسطہ اس دعا کے ساتھ بار الہ جو مومنین حج و زیارات کے متمنی ہیں، کربلا کی زیارت کے متمنی ہیں، مشہد الرضا کی زیارت کے متمنی ہیں، غریب طوس کی زیارت کے متمنی ہیں، ان تمام مومنین کو جلد از جلد مقامات مقدسہ کی زیارت نصیب فرما. بعلی ابن موسیٰ 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 بعلی ابن موسیٰ. 9ویں امام کا واسطہ اس دعا کے ساتھ کہ بار الہ جو مومنین رزق کی تنگی میں مبتلا ان کے رزق میں برکت و وسعت عنایت فرما، رزق حلال کے ذریعے تمام مومنین کو نصیب فرما. امام جواد کا صدقہ ہے، تمام مومنین کی پریشانیوں کو دور فرما. بمحمد بن علی 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 بمحمد بن علی. 10ویں امام کا واسطہ اس دعا کے ساتھ کہ بار الہ ہمیں صحیح راستے کی ہدایت فرما، امام ہادی کے صدقے میں تمام مومنین کی پریشانیوں کو دور فرما، انہیں صحیح راستے کا انتخاب کرنے کی توفیق عطا فرما. بعلی ابن محمد 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 بعلی ابن محمد. 11ویں امام کا واسطہ اس دعا کے ساتھ کہ بار الہ ہم اپنے گھرانوں کا ماحول زمانے کے امام کی تعلیمات کے مطابق ڈھالنے کی توفیق عطا فرما، ایسی تربیت کرنے کی توفیق عطا فرما کہ ہمارے بچے زمانے کے امام کے ساتھیوں میں ناصرین میں شمار ہو سکے. ان دعا کے ساتھ 11ویں امام کا واسطہ خدا کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں. بالحسن ابن علی 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 بالحسن ابن علی.
زمانے کے امام کا واسطہ خدا کی بارگاہ میں پیش کرنا ہے. بس 2 جملے آنکھوں کو نم کرنے کے لیے سن لیجئے. آج کی شب زمانے کے امام کی یتیمی کی شب ہے. زمانے کے امام کے جد امیر المومنین اس دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں. مولا ہماری جانب سے پرسے کو قبول فرمائیے. مولا آپ کی خدمت میں واسطہ پیش کرتے ہیں اس منظر کا کہ جب ساری قربانیوں کے بعد یہ قافلہ مدینے لوٹا تھا نا، تو مدینے کے لوگوں کی عجیب حالت تھی. تاریخ لکھتی ہے کہ جب قافلہ مدینے میں داخل ہوا نا، تو ایک بی بی ایسی تھی جو قافلے کے قریب آ کر تمام عورتوں کے قریب سے گزر رہی تھی اور گودی میں کسی کو تلاش کر رہی تھی. کسی نے پوچھا، اے بی بی تیرا نام کیا ہے، کسے تلاش کر رہی ہے؟ کہا میں حسین کی بیٹی فاطمہ صغریٰ ہوں. کہا کسے تلاش کر رہی ہے؟ کہا جب قافلہ گیا تھا نا، میرا ایک چھوٹا سا بھائی تھا جو گود میں موجود تھا، میں اس بچے کو تلاش کر رہی ہوں. میں ہاتھ جوڑ کر بی بی کی خدمت میں عرض کروں گا، اے بی بی جس بچے کو تلاش کر رہی ہوں نا، 3 بار کا تیر کھا کے کربلا میں دفن ہو چکا. ایک بچہ ایسا تھا کہ جب قافلہ داخل ہوا نا، قریب آ کر کہا کہ میرا بابا کہاں پر ہے، میرا بابا واپس آیا کہ نہیں آیا؟ کہا کس کا بیٹا ہے؟ کہا ابو الفضل عباس کا بیٹا ہوں. کہا جا کر اپنے سر میں خاک ڈال لے، تیرا بابا کربلا میں مارا گیا. بچے نے پہنچ کر اپنی دادی کو خبر دی. ام البنین کو جب خبر ملی نا کہ عباس مارا گیا، ام البنین کو یقین نہ آیا. لیکن جب ام البنین کو بتایا گیا کہ سکینہ کو تماچے مارے گئے، زینب کے سر سے چادر کو چھین لیا گیا، زینب کے ہاتھوں میں رسیاں بندھی، ام البنین کو یقین آ گیا میرا عباس اگر زندہ ہوتا سکینہ کو کوئی تماچے نہ مار سکتا تھا، زینب کے سر سے چادر نہ چھین سکتا تھا، یقیناً میرا عباس مارا گیا ہوگا. تبھی زینب کے سر سے چادر چھینی، تبھی سکینہ کو تماچے. انہی آنسوں کے ساتھ زمانے کے امام کی بارگاہ مولا کا پرسہ پیش کرتے ہیں. خدا کی بارگاہ میں زمانے کے امام کا واسطہ پیش کرتے ہیں. بالحجت 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 اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف. بار الحق جو واسطہ محمد و آل محمد کا ہمارے ان اعمال کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ہمارے تمام گناہان کبیرہ و صغیرہ کی مغفرت فرما. بار الحق اگر آج کی رات شب قدر کی رات ہے تو جو بہترین تقدیر کسی مومن کی لکھی جاتی ہے، مولا امیر کے صدقے میں ان کے تمام چاہنے والوں کو بہترین تقدیر نصیب فرما. حج بیت اللہ میں کہ حاجیوں میں ہم سب کا نام شامل فرما. جو مومنین پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما. دنیا میں جہاں جہاں شیعان حیدر کرار ہیں ان کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما. موجودہ حالات میں تمام مومنین کی حفاظت فرما. بار الحق تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا جو رزق کی پریشانی مبتلا ان کی رزق میں برکت و وسعت عنایت فرما. جو قید و بند کی صعوبت و مبتلا ہے ان کی رہائی کے اسباب فراہم فرما. جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد نرینہ اولاد صالحہ عنایت فرما. جو جس قسم کی پریشانی مبتلا ہیں بار الحق ہر قسم کی پریشانی کو دور فرما. تمام مومنین کی حاجات کو پورا فرما. زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما. ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما. ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم وتب علینا انکا انت التواب الرحیم. زیارت امام حسین شب قدر میں زیارت امام حسین کی تلاوت کی جا رہی ہے. اور محمد و آل محمد صلوات اللہ. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليك يا ابن رسول الله، السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين، السلام عليك يا ابن الصديقة الطاهرة فاطمة سيدة نساء العالمين، السلام عليك يا مولاي يا أبا عبد الله ورحمة الله وبركاته.
أشهد أنك قد أقمت الصلاة وآتيت الزكاة وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر وتلوت الكتاب حق تلاوته وجاهدت في الله حق جهاده وصبرت على العطاء في جنبه محتسبا حتى أتاك اليقين. أشهد أن الذين خالفوك وحاربوك والذين خذلوك والذين قتلوك ملعونون على لسان النبي الأمي وقد خاب من افترى. لعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين وضاعف عليهم العذاب الأليم. أتيتك يا مولاي يا ابن رسول الله زائرا عارفا بحقك مواليا لأوليائك معاديا لأعدائك مستبصرا بالهدى الذي أنت عليه عارفا بضلالة من خالفك فاشفع لي عند ربك. السلام عليك يا حجة الله في أرضه وسمائه وصلى الله على روحك الطيب وجسدك الطاهر وعليك السلام يا مولاي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا مولاي وابن مولاي ورحمة الله وبركاته. لعن الله من ظلمك ولعن الله من قتلك وضاعف عليهم العذاب الأليم. السلام عليكم أيها الصديقون. السلام عليكم أيها الشهداء الصابرون. أشهد أنكم جاهدتم في سبيل الله وصبرتم على العطاء في جنب الله ونصحتم لله ولرسوله حتى أتاكم اليقين. أشهد أنكم أحياء عند ربكم ترزقون. فجزاكم الله عن الإسلام وأهله أفضل جزاء المحسنين وجمع بيننا وبينكم في محل النعيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين. السلام عليك يا أبا الفضل العباس. السلام عليك أيها العبد الصالح المطيع لله ولرسوله ولأمير المؤمنين ولفاطمة الزهراء. أشهد أنك قد جاهدت ونصحت لله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا غريب الغرباء. السلام عليك يا معين الضعفاء والفقراء. السلطان أبا الحسن يا علي بن موسى الرضا الرازي بالقدر والقضاء ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا صاحب العصر والزمان. الأمان 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 من فتن الزمان. سيدي عجل الله تعالى فرجك وسهل الله مخرجك وظهورك ورحمة الله وبركاته.